اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی، کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد، کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے بس۔ یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے، غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ورنہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بات میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو اسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے،
والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی. مبالغے سے اس میں ایک تاثیر ہے. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گاؤں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نکتے پیدا کرتے ہیں. مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نکتہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سبو کش خود برسر آ کوزا خریدار میں آمد بشکست و رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے. لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گئے. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سبو کش. خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤس سے. لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں. اللہ اللہ خیر سن کریں. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہیں ان سے بات ہو. تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گوؤں میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے.
آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی, اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے, مہاجرین, مسجد مہاجرین کہلاتی ہے, وہاں تقریر کی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں, لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے, اس طرح پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی, حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے, یا ابت ہے, بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان, ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے, نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں, ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, ہم نے قرآن نہیں پڑھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا, بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے, لڑکپن آپ پر گزرا ہے, نوجوانی آپ پر آئی ہے, جوانی آپ پر آئی ہے, شادی آپ نے کی ہے, اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی, وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی, جو ان کے اندر ایک مزاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے, لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے, خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے, اگلے دن بھی چل رہا ہے, شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا, چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی, حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہے, اس ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں, مستند عقائد ہو, جو ان کی کتابوں میں درج ہو, ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں, یہ گمراہیاں آئی ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے, جہلاء میں ہے, شعراء میں, نعت گوؤں میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا, وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں, اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست, جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, ہر انسان کے وجود کے 2 حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود, اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا. ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 2 جگہ آئے تھے قرآن مجید میں, ایک شوشے کے فرق کے بغیر, سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے, اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا, دفن کیا ہوا, چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. من الخوف والجوع
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک، فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو گئے۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں۔ یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 حاجت کے لبے بام ہے۔ بی پریپیئر، ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرتا، ایک مقصد ہے صاحب، انقلاب برپا کرنا۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، اس شعر کوڑ لیتے ہیں ہم پر بہت جمع کر۔ کسی نے کہا ساحر ہے، تو جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحرون کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گئی۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہو۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکریں چست ہو رہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے
قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں مان لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر دو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کان میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فتنے تست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا۔ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آخر۔ یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، چونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، وہ قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا۔ میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا۔ اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی۔ مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت۔ کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ۔ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا۔ آگے یہ کہ یہ قدر گفتیں باقی فکر کن، آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہے، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ۔ جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے، اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو، ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائے، ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن، ان کی شخصیتیں جو ہیں
ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گنا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے، بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا، بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے۔ میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہیں ہو، کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر۔ لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فکرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں۔ اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف۔ وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی، وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا۔ اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا۔ اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، تھوکوں سے چراغ کچھ جائے گا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت کی صاف ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خالد کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو دو صبر بتائے۔ صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے۔ ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے۔ عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ۔ ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے۔ آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ جو شخص 1 گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے، اسی وقت کو لگا کے وہ پیسہ بناتا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ تو کمائی کرتا۔ ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا ایک رخ، اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فکرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہے، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، جو کہا جائے سنو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت کہ عادت پڑے گی۔ پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلا ہو۔ ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں، لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے اس کے قانون اور
حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں؟ بہرحال انجیل میں یہ ہے، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے، مارا بھی پیش کرو۔ اگر کوئی تمہارا چغہ لینا چاہے لالچ کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو۔ اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے، تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ۔ اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے۔ یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے،